کب موت آ جائے، اس چیز کا ہمیں روزانہ تصور کرنا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روزانہ کسی وقت آپ تنہائی کا نکالیں، اور اس تنہائی کے وقت میں آپ روزانہ اپنے موت کو، قبر کو، میدان محشر کو، پل صراط کو، جہنم کو، جنت کو، ان تمام مناظر کا آپ مراقبہ کریں۔ گزشتہ جمعے بھی میں نے یہ بتلایا تھا، اور الحمدللہ میرا یہ آزمایا ہوا ہے غفلت والی زندگی سے بہت جلدی چھٹکارا پانے کا، اور آخرت کی جانب توجہ دلانے کا بہت ہی زیادہ میرا آزمایا ہوا یہ نسخہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ روزانہ تنہائی کا وقت نکالیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت نکالیں۔ فجر کی نماز کے بعد جب آپ اپنے ذکر و اذکار سے، اپنے معمولات سے فارغ ہو جائیں، فارغ ہونے کے بعد آپ بیٹھیں، گردن کو جھکا لیں اور تصور کریں اب میری روح قبض کی جا رہی ہے، اب میری روح میرے گھٹنوں تک آ چکی، میرے سینے تک آ چکی، میرے گلے تک آ چکی ہے، اب میری روح قبض ہو چکی، میرے بیوی بچے میرے پاس بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، میرے رشتہ دار، دوست و احباب سب کی آنکھوں پر آنسو جاری ہیں، فلاں صاحب انتقال کر گئے، ہمارے بھائی انتقال کر گئے۔ اب چاروں طرف فون گھما دیا گیا کہ ان کا فلاں وقت نماز جنازہ ہوگا، اب رونا دھونے کا معاملہ گھر میں چل رہا ہے۔ یہ تصور کرنے کے بعد اب یہ تصور کرے کہ اب مجھے کفن پہنایا جا رہا ہے، مجھے غسل دیا جا رہا ہے، اب میری نماز جنازہ ہو رہی ہے، مجھے لوگ گھروں سے میرے گھر سے نکال کر مجھے اس جگہ پر لے گئے جہاں پر نماز جنازہ ہوتی ہے۔ اب میرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے گھر کے اندر آنا بند ہو گیا، وہ گھر کہ جس میں ہفتے کے اندر آتا تھا، روزانہ آتا تھا، مہینے کے اندر جس گھر کے اندر میری آمد و رفت ہوتی تھی، لیکن آج کے بعد میرا اس گھر کے اندر آنا بند ہو چکا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا۔ اس کے بعد تصور کرے کہ میرے گھر والے، میرے رشتہ دار مجھے اس 2 گز زمین کے ٹکڑے کے اندر مجھے دفن کر کے چلے گئے، اب میں ہوں میرے اعمال ہیں، اب میں ہوں میری زندگی کے وہ جو میں نے کیے ہیں وہ سب اعمال ہیں، اب منکر نکیر آ چکے ہیں، وہ مجھ سے سوال جواب کر رہے ہیں۔ اب میں اس کیڑے مکوڑے کی کوٹھری کے اندر، اس سانپ اور کیڑے مکوڑے اور اندھیری کوٹھری کے اندر ہوں کہ جس میں صحیح طرح بیٹھ بھی نہیں سکتا ہوں، کہ جس میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہوں، جس میں چل پھر بھی نہیں سکتا ہوں۔ اب مجھ سے میرے سے سوال جواب کی جا رہے ہیں۔ اس کے بعد تصور کرے میدان محشر کا، سورج ہمارے سر پر ہے، اللہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب کائنات کے سامنے اللہ مجھے بلا رہے ہیں، مجھ سے میری زندگی کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ تم نے فلاں گناہ کیے تھے، فلاں وقت پر تم نے یہ گناہ کا کام کیا تھا، تم نے فلاں پڑوسی کو ستایا تھا، فلاں سے تم نے بول چال بند کی تھی، فلاں کو تم نے دکھ کی باتیں کہی تھی۔ اب مجھ سے میری زندگی کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، میرے ماں باپ ہیں، میرے بھائی بہن ہیں، میرے بیوی بچے ہیں، سب کے سامنے اب میرا نامہ اعمال کھولا جا رہا ہے۔ اس تصور کرنے کے بعد سوچے کہ اب میں پل صراط پر جا رہا ہوں، وہ پل صراط کہ جو بالوں سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پل صراط کے اوپر سے گزر رہا ہوں۔ تو یہ تمام تصور کرنے کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چند دن یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کے اندر سے دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی۔ بلکہ نفس کی اصلاح کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 4 کام کریں۔ صبح کے وقت جب صبح میں اٹھے تو سب سے پہلا کام یہ کرے کہ معاہدہ کرے، معاہدہ یہ کرے، اے اللہ اب میں کام کاج کے لیے نکل رہا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے یہ معاہدہ کر رہا ہوں کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو۔ اللہ سے معاہدہ کرے کہ میں آج کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی غلط کام نہیں کروں گا، فرائض و واجبات کا پابند رہوں گا، نمازوں کی پابندی کروں گا۔ تو پہلا کام صبح کے وقت معاہدہ کریں۔ دوسرا کام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نفس کی اصلاح کے لیے کہ دوسرا کام جب بھی یہ اپنے کاروبار کو پہنچ گیا، دکان کرتا ہے تو دکان پر بیٹھا، تجارت کرتا ہے تجارت پر چلا گیا، بزنس کرتا ہے، غرض یہ کہ اپنے کام میں لگ گیا۔ جب یہ اپنے کام میں لگ گیا تو جب یہ سودا کر رہا ہے، کسی سے بات کر رہا ہے تو غور کرے یہ بات مجھ سے خلاف شرع تو نہیں نکلے گی، میں یہ جو سودا کر رہا ہوں یہ گناہ کا کام تو نہیں کر رہا۔ تو ہر کام کے وقت یہ مراقبہ کرے۔ تیسری چیز امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سونے سے پہلے اپنے پورے دن کا محاسبہ کرے کہ آج مجھ سے کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہوا،
आज मैंने कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के खिलाफ तो कोई काम नहीं किया, आज मैंने कोई ऐसा अमल तो नहीं किया है जिससे मेरा अल्लाह नाराज हो गए हैं, मेरे नबी नाराज हो गए हैं, मैंने कोई गुनाह का काम तो नहीं किया है, तो रात को सोने से पहले अपना मुहासबा करें। अगर उससे कोई गुनाह उस दिन नहीं हुआ, नमाजों की पाबंदी करी, फराइज वाजिबात का पाबंद रहा, तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि फिर वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे। लेकिन अगर उससे कोई गुनाह का काम हो गया तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि चौथी चीज जो करे वो मुआक़बा करे। मुआक़बा यानी कि अपने नफ्स पर सजा दे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि अपने नफ्स को जो सजा दे, भारी सजा ना दे कि नफ्स पर एक गिरा हो जाए, करने ही ना पाए, नफ्स बिदक जाए, बल्कि नॉर्मल से सजा दे। मिसाल के तौर पर, ऐ नफ्स है ना, आज मुझसे ये गुनाह का काम करवाया, मैं कल को 8 रकात नमाज नफिल पढ़ूंगा और अल्लाह से माफी तलाफी करता रहे। ये माफी तलाफी करना इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत का आला कुर्ब तक पहुंचा देगा। हजरत बाबे नजमे अहसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक शेर है उनका, दौलतें मिल गई हैं आहों की, दौलतें मिल गई हैं आहों की, ऐसी तैसी मेरी गुनाहों की।